مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوں، کمپیوٹر خود آپریٹ کرتا ہوں، انگلش اردو ٹائپنگ میں خود کرتا ہوں، اور میں اردو اور پنجابی کا رائٹر بھی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں، تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں۔ ہر اسپیشل پرسن بی اے شاکر جیسا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اس کے اتنے اچھے دوست ہوں جو اس کا ساتھ بھی دیں، اور وہ اپنی گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتا ہو، اور وہ شاعری بھی کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور 42 سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ایک حادثے میں ان کے دونوں بازو چلے گئے، لیکن پھر بھی یہ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایز اے موٹیویٹر اسپیکر کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ این جی او رن کر رہے ہیں اسپرٹ فاؤنڈیشن کے نام سے۔ ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اسپیشلی این جی او کے بارے میں کہ این جی او کو انہوں نے کس طرح سے مینٹین کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش ہے جس کی وجہ سے آپ کے دونوں بازو چلے گئے؟ فرح، میں پاکستان آرمی کا سابقہ باکسر ہوں۔ 12 سال میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی، اور ان 12 سالوں میں میرے رب نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور 4 دسمبر 2002 کو بجلی کا کرنٹ لگنے سے حادثاتی طور پر 11,000 وولٹ کی لائن سے مجھے بجلی کا کرنٹ لگا، جس سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے، اور یہ سارا اوپن ہو گیا تھا، دل پھیپھڑے سامنے نظر آ رہے تھے، اور دیکھنے والا وائر اتنی زور سے لگی ہے آپ کو؟ پائپ تھا لوہے کا، دراصل وہ تاروں سے ٹچ تھا، تو میرے علم میں نہیں تھا کہ اس میں بجلی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو ٹچ کیا تو اس نے ظاہر ہے کہ مجھے برن کرنا شروع کر دیا، اور دوران علاج سی ایم ایچ لاہور میں 72 بیگز آف بلڈ مجھے لگے ہیں، 72 بوتلیں خون کی لگی ہیں۔ اب یہ بھی ایک میرے عقیدے کے مطابق یہ ایک روحانی اشارہ ہے۔ 72 تن شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں، تو 72 کا جو عدد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور ان شہداء کے صدقے میں مالک نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو 4 دسمبر 2002 کو یہ حادثہ پیش آیا، اور تقریباً 1 سال میرا علاج ہوا سی ایم ایچ لاہور میں، اور اس کے بعد پھر مجھے جو علاج کے بعد جب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو میں نے یہ سوچا، پہلے تو علاج کے دوران میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اپنی زندگی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ یہ دوران علاج جو ہے آپ اپنے رب سے جو ہے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا؟ الحمدللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، تو پھر میں نے اسی مقصد کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور الحمدللہ آج تک ہم سینکڑوں لوگوں کو ویل چیئرز دے چکے ہیں، ٹرائی سائیکلز دے چکے ہیں، اعلیٰ اسمارٹ دے چکے ہیں، اور اس طرح کے ان کے جو انسٹرومنٹس ہیں، واش روم جو اسپیشل پرسن کے لیے، مطلب معذور پرسنس کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ این جی او جو ہے، یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم فری آف کاسٹ ان کو دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیشل پرسن جو ہے وہ ہمارے ادارے میں چل کے آنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے، ان کے گھر جا کے بھی یہ چیز ہم ان کو دے کے آتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ کے جو این جی او کا نام ہے اسپرٹ فاؤنڈیشن ہے، تو اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے؟ اسپرٹ جو ہے اصل میں یہ ایک ایبریویشن ہے، اور اس کا جو پورا ٹائٹل ہے وہ ہے اسپیشل پرسنز انیشیٹو آف ری ایبلیٹیشن اینڈ انجینئرس ٹریننگ، یعنی معذور افراد کا وہ فیصلہ جو وہ اپنی بحالی اور انجینئرس ٹریننگ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب انجینئرس ٹریننگ میں ہم انہیں بم بنانا نہیں سکھاتے، جہاز اڑانا نہیں سکھاتے، بلکہ ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی نعمت سے محروم ہیں، تو جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو آپ نے بروئے کار لاتے ہوئے کیسے سروائیو کرنا ہے، اٹ کالڈ انجینئرس ٹریننگ۔ جیسا کہ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوں، کمپیوٹر خود آپریٹ کرتا ہوں، انگلش اردو ٹائپنگ میں خود کرتا ہوں، اور میں اردو اور پنجابی کا رائٹر بھی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایز این ایگزامپل جب ہم پیش کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان بچوں میں
وہ ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے جو اچھا سر، یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گی. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ہی کے فزکس کے بہت سے الٹرنیٹیو ایسے جو ہے پارٹس ہوتے ہیں جس کو یوٹیلائز کر کے آپ اپنی جو ہے اپنی زندگی سروائیو کر سکتے ہیں. جی بالکل. لیٹس سپوز اگر کسی کے بازو نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اپنی سروائیو کر سکتا ہے، یا اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ دوسرے پارٹس کو کس طرح سے یوز کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کرے ایک انسان ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور وہ اپنی آنکھ ملنا چاہتا ہے ہتھیلی سے، جیسے آپ آنکھ مسلتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے اس گھٹنے سے اگر اپنی آنکھ کو مسلے گا تو ایسے ہی لگے گا کہ وہ اپنی ہتھیلی سے آنکھ مل رہا ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ الٹرنیٹ اس کا رکھا ہے، لیکن اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے. آپ وہی ریسرچ کرتے ہیں اور جو معذور پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو اللہ پاک کی جب رحمت پہ انسان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اس حوالے سے میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں، تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں. تو جب انسان اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. اچھا سر، آپ اردو اور پنجابی کے شاعر بھی ہیں، تو یہ شاعری کا آغاز آپ نے کب کیا؟ میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا جب ہمارے اسکول میں بزم ادب ہوا کرتا تھا. تو ہمارے استاد محترم ہاشمی صاحب کہا کرتے تھے سب بچوں کو کہ گھر سے کچھ نہ کچھ لکھ کے لایا کریں. تو جن بچوں میں وہ دیکھتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل سکتا ہے، شاعر بن سکتا ہے، اس کی پھر وہ اصلاح بھی کرتے تھے، خاص توجہ فرماتے تھے. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک تو میرے اساتذہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور جنہوں نے اس راہ پہ ہمیں لگایا، ہمیں ہمارے اندر وہ شعور بیدار کیا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو وگرنہ شاعر کسی کو کوئی بنا نہیں سکتا. شاعر جو ہے وہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو ایک شاعری کا مادہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آدمی کو میں شاعر بنا دوں گا تو یہ بالکل وہ غلط کہے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. شاعر کسی کو بنا نہیں سکتا کوئی، یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی عطا ہے. تو میرے رب کا کرم ہے کہ میں نے حمد لکھی، نعتیں لکھی، اور بے شمار غزلیں لکھی، اور نظمیں لکھی، تو ملی نغمے لکھے. تو یہ میرے رب کا کرم ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ عالمی چیمپئن ہے کبڈی کا. تو جب یہ انٹرنیشنل میچ ہو رہے تھے پاکستان میں، تو اس میں ہمارے بہت پیارے ایک دوست ہیں حافظ محمد امجد، کمنٹیٹر، گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کمنٹری کے دوران میرا جو کلام ہے وہ بار بار وہ سناتے رہے. یہ میرا جو کلام ہے اس میں پوری کبڈی کی یوں سمجھ لیں کہ ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ ایک کوڈی کھیڈ پنجاب دی صدیاں تو پہچان، تے گبرو پت پنجاب دے ادا واوا مان ودان، کوئی ہتھاں وچ ہتھیار بھی نہیں تے جنگ دا ہوے گمان، اے کھیڈ نہیں یار زنانیاں دی اینوں کھیڈن شیر جوان، اے دے راکھے راٹھ تے چودھری اے دے منصف نے پردان، اوے سچیاں کھیڈاں کھیڈن والے ہاتھ لا کے نس جان، تے سوٹ کرا کے سٹ دیندے نے کنڈ پر نے پلوان، اور کوئی جافی جفا مار لوے تے پھر نہیں دیندا جان، اے رانی ساریاں کھیڈاں دی دی وکھری ٹور تے شان، اور کوڈی دے کھڑکاری شاکر دس دے نے سلطان، تے اے ساری کھیڈ مقدراں دی جے باواں نے قربان، پر درداں تو نہیں ہاریا شاکر دنیا ہوئی حیران. کیا بات ہے، بہت خوب. تھینک یو. اچھا، جو آپ فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے اور بھی ممبرس بھی ہیں، پارٹنرز بھی ہیں جو آپ لوگوں کو ویل چیئرز اور ان کو باقی فیسلٹیز جو پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل. میں اکثر ان کے لیے یہ کہا کرتا ہوں، میرے جو دوست ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سارا کمال میرے دوستوں کا ہے. اور میں ان کے لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں. اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے. اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل، دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا، اس فاؤنڈیشن میں جو ہے آپ لوگوں کو ڈسیبل جو پرسن ہیں اس کو ویل چیئرز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی جو فزکس کے باقی پارٹس کو یوٹیلائز کرنے. اس کے علاوہ کیا خدمات سر انجام دی جا رہی ہے اس فاؤنڈیشن؟ جی، اس فاؤنڈیشن میں بنیادی تعلیم دے کر بچوں کو، جو اسپیشل بچے ہیں ان کو ہم بنیادی تعلیم دے کر اور کمپیوٹر وغیرہ سکھا کے اور کسی نہ کسی جاب کے قابل اس کو بنا کے
اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مناسب روزگار اس کو دلوایا جائے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے. اور اس کے لیے باقاعدہ آپ لوگ ٹیچرز ہائر کرتے ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ. اس مقصد کے لیے ہم نے مختلف اسکولوں کے ساتھ جو ہے اپنا الحاق کیا ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جس ایریا کا بچہ ہوتا ہے ہم اس کو اسی کے ایریا میں, کیونکہ اس میں وہیں پہ اپنے جو دوسرے رشتے ہیں ان کی بھی اس کو ضرورت ہے. اگر ہم کسی بچے کو لا کے ایک علیحدہ کیمپس میں رکھ دیں گے تو میرا خیال ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کو رشتوں سے ہم دور نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے ماں باپ میں اپنے بہن بھائیوں میں رہے اور وہیں رہتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرے اور عام اسکولوں میں تعلیم حاصل کرے. یہ بھی غلط ہے کہ اس کو ہم اگر جسمانی معذور ہے بچہ اور اس کو ہم علیحدہ اسکول میں ڈال دیں گے تو اس کے لیے دکانیں تو وہی ہیں جو عام دکان بچوں کے لیے, اسی دکان سے اس نے جا کے وہ چیزیں لینی ہیں, اسی ماحول میں اس نے انہی بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے. تو پھر کیوں نہ اس کو اسی عام اسکول میں پڑھایا جائے جہاں عام دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں, تاکہ اس کا کانفیڈنس جو مینٹین ہو جائے, وہ سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل ہو جائے. یہ چیز ہے. اگر وہ علیحدہ رہے گا تو اس میں وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ سمجھے گا, کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ شاید میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں اور میں یہاں کہاں. کیونکہ اس طرح کے ڈسیبل پرسن جو ہے وہ نارمل لائف میں سروائیو کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, لیکن ان کو باقاعدہ اگر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو کافی کانفیڈینس جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے. اچھا سر, آپ ایز اے موٹیویشن اسپیکر بھی کام کر رہے ہیں, تو ان پرسنس کے لیے جو لوگ اوبیسلی ڈسیبل بھی ہیں اس کے بعد لوز ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پروفیشنل بیکرز بن جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ فرا دیکھیں, یہ ایک ایسا ایشو ہے اسپیشل پرسنز کا کہ اس پہ ہم 5 دن بھی اگر بات کرتے رہیں تو یہ بات ختم نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ہمیں ڈسکس کرنے بھی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے عوام کے اندر. مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کا کوئی وہ کسی معاملے سے ہو, جس کا پارٹ ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا, تو دیکھنے والے عام طور پر ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ دیکھتے ہی وہ کہیں گے وہ سمپتھی کرنا سٹارٹ کر دیں گے. تو اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی کتنی دل آزاری ہوگی. آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے حوصلہ دیں کہ بھائی ٹینشن نہیں لینی, کوئی بات نہیں, اگر آپ کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اسے خوشی ہوگی. مطلب سب سے پہلے ہمیں اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, سمپتھی کے ساتھ ساتھ آپ انہیں موٹیویٹ کریں. ایک تو یہ کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر لاشعوری طور پر کہہ لیں آپ یا جان بوجھ کر ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے اسپیشل پرسنز کے ساتھ. بچوں کو والدین بہت زیادہ لاڈ پیار دے کر بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اور ان کو بالکل نیگلیکٹ کر کے, ان کو نظر انداز کر کے بھی ان کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک برتا جاتا ہے. یا تو بہت زیادہ لاڈ پیار کریں گے اس بچے کے ساتھ جو اسپیشل بچہ ہے, اور یا پھر اس کو بالکل اگنور کر دیں گے کہ اس نے کون سا ہمیں کما کے دینا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے زہر قاتل ہے. اس بچے کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ کے دوسرے بچے ہیں. اس کو حوصلہ دیں, اس کو بتائیں کہ آپ کر سکتے ہیں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, ہم آپ کے ساتھ. اب اسی طرح حکومت پہ میں بات کروں گا. حکومت وقت کوئی بھی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, ہمارے حکومتی اداروں کو چاہیے جو قانون ساز ادارے ہیں کہ اب دیکھیں اگر ایک سم ایشو آپ نے کروانی ہے موبائل کی, تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کا انگوٹھا لگائیں جی بایو میٹرک کے لیے. تو یہ ایک مذہقہ خیز بات ہے کہ ایک شخص جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ انگوٹھا لگائیں تو پھر آپ کو سم ملے گی. تو اب اس میں جب ہم کہتے ہیں کسی بھی سروس والوں کو, جائز والوں کو, ٹیلی نار والوں کو, یا کوئی بھی ہے یو فون والوں کو, کسی بھی نیٹ ورک, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ جس میں ہم آپ کو ویریفائی کر سکیں. اگر سوچا جائے تو آئی اسکیننگ ہوتی ہے پوری دنیا میں, وہ مشین کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی. اگر عام نجی اداروں میں حاضری کے لیے, امپلائی کی حاضری کے لیے وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, تو کیا نادرا وہ مشینیں نہیں رکھ سکتا جس میں آئی اسکیننگ ہو سکے؟ تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن سے لوگوں کو ان کا میں سمجھتا ہوں دل آزاری کی جاتی ہے اسپیشل پرسنز کی. تو اس حوالے سے ان کے لیے باقاعدہ قانون بنائے جائیں, ان کو رائٹس بھی دیے, ان کو رائٹس دیے جائیں, ان کے لیے یہ آسانیاں رکھی جائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے ساری زندگی اگر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے, وہ
راتوں کو جاگ جاگ کے اس نے ڈیوٹیاں دی ہیں اپنی سرحد پہ, تو اس کو یہ اس کا صلہ مل رہا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ نہیں جی آپ بایو میٹرک اگر نہیں ہوتی تو ہم آپ کو سم نہیں دے سکتے. ہمارے سسٹمز کو بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کو شناختی کارڈ پہ ایشو کر دیجیے. اب دیکھیں شناختی کارڈ اس کا بنا ہوا ہے, وہ ایک فیملی پرسن مطلب فیملی ممبر ہے, اس کی پوری فیملی ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے. تو جب ایک ساری چیزیں اس کی ویریفائی ہو چکی ہیں تو پھر اس کو صرف شناختی کارڈ پہ سم ایشو کی جائے, اس کا بایو میٹرک والی جو اس کی قدغن ہے اس کو ختم کیا جائے. ایک دوسرے نمبر پہ ہے یہاں پہ جب ہم ٹال پلازا وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے جی آپ وہ ٹال جو ہے نا وہ پے کریں. اب ایک شخص اکیلا جا رہا ہے, اس کے دونوں بازو نہیں ہے, لیکن وہ گاڑی ڈرائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو کیا ٹال پلازے والا اس کی جیبیں ٹولیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کا نقصان بھی تو ہو سکتا ہے, اس طرح اس کے ساتھ ڈکیتی بھی تو ہو سکتی ہے, اس کی کچھ چیزیں چھینی بھی تو جا سکتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اسپیشل پرسن ہے وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. ہمارے ہاں ادارے رجسٹرڈ کرنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے نہیں جی ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ آپ علیحدہ سے لیں. کیوں؟ آپ جب وہ چیز دے رہے ہیں تو وہ پھر سب اداروں کے لیے یکساں کریں. جو ادارہ آپ اس کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, چھان بین کرنے کے بعد آپ اس کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ ان کو وہ سہولتیں بھی دیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. فرا میں آپ کا قیمتی وقت لے رہا ہوں. آپ کے چینل کے حوالے سے میں نے چاہا کہ میں یہ بات جو ہے حکومت وقت تک پہنچاؤں, اور جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس پہ فوکس کریں, لیکن عام جو لوگ ہیں وہ کم از کم اپنے رویے جو ہیں وہ تو ایسے رکھ سکتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو اس حوالے سے میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ ہوئے ہیں سانپ تو بس خام خواہ بدنام دنیا میں, ہوئے ہیں سانپ تو بس خام خواہ بدنام دنیا میں, ہمیں ڈستے ہیں اکثر لوگ زہریلے رویوں سے. کیا بات ہے. تو یہ اپنا رویہ جو ہے وہ ہمارے عوام کو چاہیے کہ وہ درست رکھیں. اسپیشل پرسن ہر اسپیشل پرسن بی اے شاکر جیسا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اس کے اتنے اچھے دوست ہوں جو اس کا ساتھ بھی دیں, اور وہ اپنی گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتا ہو, اور وہ شاعری بھی کرتا ہو, اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا ہو. تو یہ سارے ہر اسپیشل پرسن اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا. یہ میری خوش نصیبی جو ہے یہ میرے دوستوں کی دعاؤں سے, اور یہ میرے اللہ کا فضل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اتنا مجھ سے بھی زیادہ خوش نصیب بنائے. اور جو اسپیشل پرسن ہے ان کا میں خادم ہوں, ان کے لیے میری جان حاضر ہے. میں کسی بھی وقت کسی بھی اسپیشل پرسن کو, وہ ضروری نہیں کہ صرف لاہور سے ہو, وہ پورے پنجاب سے کیا بلکہ پورے پاکستان سے کوئی بھی اسپیشل پرسن اگر مجھے کال کرتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. بہت زیادہ اچھی بات ہے. جیسے لاسٹ میں ایک سوال, اگر فاؤنڈیشن کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل, اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایک تو ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے جو کہ آپ اس اسٹینڈی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ www.spiritpk.org یہ ویب سائٹ ہے. اوپر فون نمبر ہے, رابطہ نمبر ہے 0300424646. کال کی جا سکتی ہے, ویب سائٹ وزٹ کی جا سکتی ہے. پھر اوپر یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام کا اکاؤنٹ ہے باقاعدہ, کسی کا ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے, یہ ادارے کا اکاؤنٹ ہے. اور اس اکاؤنٹ میں جو ڈونیشن آتی ہے وہ الحمدللہ ان اسپیشل پرسنز کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. انسانی خدمت کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا, اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور بہت سی اچھی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کیا. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ رہا ہمارا آج کا پروگرام. پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اسپرٹ فاؤنڈیشن کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, آپ کو بھی سر نے بتایا کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے, ان کو ان طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو صرف نام کی این جی اوز ہیں, لوگوں کی مدد وغیرہ نہیں کرتی, لیکن یہ این جی او جو باقاعدہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے, انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. ڈسیبل پرسنس کو جو ہے ویل چیئرز اور بھی جو بھی انہیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ نے آج کا پروگرام بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.